چار دیواری کی زینت ہے، مرد زمین کی زینت ہے، عورت چار دیواری کی زینت ہے، مرد زمین کی زینت ہے، معصوم کہتے ہیں میری جان علی کائنات کی زینت ہے۔ آپ کی مرضی سے سستی سے موجود ہے، زین العابدین ہے اور سید السادات ہے۔ چار پچھلے بادشاہ بتائے تھے، اگر لگائیں گے تو بادشاہ کوئی ماحول پانی گیا تو دو کتاب بادشاہ بتائے تھے کہ نام میرا تو غائب بھی ہو گیا، بڑا بھی ہو گیا، بیٹا بھی ہو گیا، لیکن وہ الوہیت مزاج ہے، مولا ہے، ولی ہے۔ اور تو سید سجاد کا بتایا سنیں، الوہیت مزاج ہے، مولا ہے، ولی ہے، اپنے عہد کا یہ بھی تو عمران رہا ہے۔ الوہیت مزاج ہے، مولا ہے، ولی ہے، اپنے عہد کا یہ بھی تو عمران رہا ہے، اور ہے صابروں کے دیس میں سجاد کا چرچا، ہے صابروں کے دیس میں سجاد کا چرچا، کیوں سجاد کو صبر بھی خدا مان رہا ہے، سجاد کو صبر بھی خدا مان رہا ہے، سجاد کو صبر بھی خدا مان رہا ہے۔ میرا کشمیر 15 سوال کو بادشاہ جناب سید سجاد دنیا میں آنے پر کہ گفتگو ایسے بیٹھتے ہیں کہ ماتر فضائل کی بات کو دو شعر کرتے ہیں قیامت سے۔ جب آئے تو چار معصوم اس وقت بنیادی طور پر مولا کائنات، حسن مصطفیٰ، امام حسین اور جناب غازی، ان چاروں نے مل کر جناب سجاد کے اوپر ایک تبصرہ کیا، بس وہی تبصرہ 4 شعروں میں اور سلام بنائے تمام تیرا کشمیر ہاتھوں پہ لے کے علی اپنے علی ہاتھوں پہ حسین کے علی بیٹے کو لے کے علی فرما رہے تھے میرا ہم نام ہے بیٹا حسین کا، لیکن اب وقتی کوئی نہیں ہے، نام بادشاہ کا علی ہے، زین العابدین لقب ہے، سید السادات لقب ہے، نام علی زین العابدین ہے، نام علی ہے، علی جیسا فرماتے میرا ہم نام ہے بیٹا حسین کا، لیکن میرا ہم نام ہے بیٹا حسین کا، لیکن اس کو اسلام کی اساس کہا جائے گا۔ کیا بات ہے، میرا ہم نام ہے بیٹا حسین کا، لیکن اس کو اسلام کی اساس کہا جائے گا۔ کہا علی نے کہ کرب و بلا کے بعد عارف، کہا علی نے کہ کرب و بلا کے بعد عارف، میرے سجاد کو عباس کہا جائے گا، میرے سجاد کو عباس کہا جائے گا، میرے سجاد کو عباس کہا جائے گا، میرے سجاد کو عباس کہا جائے گا۔ جناب عباس آگے بڑھے، بڑھ کے کہتے وارث سید ابرار کہا جائے گا، وارث سید ابرار کہا جائے گا، وارث سید ابرار کہا جائے گا، اس کو وحدت کا طرفدار کہا جائے گا، وارث سید ابرار کہا جائے گا، اس کو وحدت کا طرفدار کہا جائے گا۔ ظہور سید سجاد پہ غازی بولے، ظہور سید سجاد پہ غازی بولے، کیا اس کو غیرت کا علمدار کہا جائے گا، اس کو وحدت کا علمدار کہا جائے گا، اس کو وحدت کا علمدار کہا جائے گا۔ آخری میں سے سلام میں بدل تمام کرو، حسن مصطفیٰ آگے بڑھے، پڑھ کے بدلی میں نے بازی کی تھی تاریخ کے سبوں کو پڑھ کے ایک مصرے میں سے بیٹھا ہے، اور خطیب کی موجودگی میں بات کروں، بات کھولنے بھی کوئی نہیں ہے، جو پہلے لمحے میں پہنچا جو رہ گیا، بات کو ڈسکس کر دے۔ حسن صاحب آگے بڑھے، پڑھ کے کہتے ہیں ہاں یہی بارش بدر و حنین لگتا ہے، ہاں یہی بارش بدر و حنین لگتا ہے، نبی کا لال بھی ہے نور عین لگتا ہے، ہاں یہی بارش بدر و حنین لگتا ہے، نبی کا لال بھی ہے نور عین لگتا ہے۔ حسن کہتے ہیں کہا حسن نے یہ چھولے میں دیکھ کے اس کو، کہا حسن نے یہ چھولے میں دیکھ کے اس کو، کیا میرے اللہ یہ تو بالکل حسین لگتا ہے،
فضائل میں بھی حسین ہے، مصائب میں بھی رجلے کے بعد سے امام سجاد کی وجہ سے دو دن میرے ساتھ بٹ اصل بھائی 38 ہجری میں سید سجاد دنیا میں آئی، 40 ہجری بغیر مولا کائنات پہلی روایت میں پڑھ کے دیکھوں گا کہ کتنا مسائل چھوٹے کے دل سے بیٹھے ہوئے۔ 38 ہجری میں علی نے اپنی ایک مخدومہ کو جس کا نام شیری ہوتا ہے، شیری اعلان سے آئی، اس کو طلب کر کے علی نے حضرت بڑا عجیب و غریب حکم صادر کیا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں شیری ایک مخملی قالین لے کے آؤ، میرے سجاد نے چلنا شروع کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں سجاد کو ایک دفعہ چلتے ہوئے دیکھوں۔ بس کرو اس سے میں گالی کو نہیں سکتا، مخملی قالین آیا، شیری نے قالین بچھایا، شیری نے قالین بچھایا، نہ تھکا نہ بھولا، شیری نے قالین بچھایا۔ علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں بظاہر 2 سال کے سید سجاد کے ہاتھ حمائل کیے، مخملی قالین پہ سید سجاد نے چلنا شروع کیا، چند قدم چلے، شیری نے ایک دفعہ سر سے چادر کو اتارا، اپنی زلفوں کو پریشان کیا، ایک دفعہ ماتم کر کے علی سے کر کے یا علی ہو سکے تو سجاد کو چلنے سے روک دیجئے، یا علی ہو سکے تو سجاد کو چلنے سے روک دیجئے۔ فرمایا شیری کیا ہوا؟ کہتی ہے مولا مخملی قالین ہے، چند قدم سجاد چلا ہے، سجاد کے پاؤں میں ورم آ گئی ہے، چند قدم سجاد چلا ہے، سجاد کے پاؤں میں ورم آ گئے۔ جواب سنیے بادشاہ علی کا، فرماتے ہیں شیری میں سجاد کو ابھی سے چلنے کی عادت ڈال رہا ہوں، کیونکہ اس نے 1600 میل کا پد مخملی قالین پہ طے نہیں کرنا، تو کہیں پہ کانٹے ہونے ہیں، کہیں پہ پتھر، کہیں کانٹے ہو، کہیں پہ ابن منظر بادشاہ کا ملان ہے، یہ کہتا ہے میں جب پہلی بار امام سجاد کا سلام کرنے کے لیے آیا، میں نے مدینے کے باہر آ کے ہاشمیوں کا محلہ پوچھا، سید سجاد کی حویلی کا پتہ پوچھا، کہتے ہیں جب میں پوچھ کے فارغ ہوا ہوں اندر ہاشمیوں کے محلے میں، میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، منظر نہیں اللہ و قیامت ہے، سمجھو ساری زندگی کرونا نہ سمجھے، باقی کوئی نہیں ہے، سجاد کی حویلی کے پرنالے میں سے تازہ خون بہ رہا تھا، سجاد کی ہائے تو کر سکتے ہیں، سجاد کی حویلی کے پرنالے میں سے تازہ خون بہ رہا تھا۔ ابن منظر کہتے ہیں میں نے اپنے آپ میں سوچا کہ جناب سجاد کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے چھت پر قربانی شروع کر دی ہے۔ ابن منظر کہتا ہے کہ یہ سوال میرے ذہن میں ہی تھا کہ اس خون کے کچھ چھینٹے میرے کپڑوں پر گرے، کہتا ہے میں اپنے آپ میں سوچتا ہوں، میں تو سوچ کے آیا تھا کہ میں سجاد کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا، اب یہ خون کے چھینٹے گرنے سے میرے کپڑے اس قابل نہیں کہ میں سجاد کے پیچھے نماز پڑھ سکوں۔ ابن منظر کہتا ہے یہ دونوں سوال میرے ذہن میں ہی تھے کہ بادشاہ سجاد کی حویلی کا دروازہ کھلا، ایک 5 سال کا بچہ اس حال میں سامنے آیا۔ ابن منظر کہتا ہے میں اپنے سوال بھول گیا، اس کی حالت جائزہ نہ لو، اس کے چہرے پہ 2 سال بعد بھی تازہ تماچوں کے نشان ہیں، اس کے چہرے پہ آج بھی تازہ تماچوں کے نشان ہیں، دائیں کی زلفیں بائیں ہیں، بائیں کی زلفیں دائیں ہیں۔ وہ بچہ اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ابن منظر تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ سید سجاد نے چھت پہ قربانی شروع نہیں کر دی، چھت پہ بیٹھ کے میرا بابا اپنی پھوپھیوں کی چادروں کو خون ہو رہا ہے، اپنی پھوپھیوں کی چادروں کو خون ہو رہا ہے۔ ابن منظر میرا دوسرا سوال کہ یہ خون کے چھینٹے گرنے سے تو سمجھتا ہے تیرے کپڑے نماز کے قابل نہیں رہے، در حقیقت اب تیرے کپڑے نماز کے قابل ہوئے ہیں۔ کہتا ہے باقی یہ کہہ کے آگے چل پڑے، میں دستے ادب جوڑ کے باقی کے پیچھے چلا، میں نے سید سجاد کے قدموں پہ سلام کیا، پھر میں ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ کہتا ہے میں نے 3 دن بادشاہ سجاد کی بارگاہ میں گزارے، پہلے دن میں 700 بندہ سجاد کے پاس آیا، آپ کے پوچھا بولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا شام۔ بولا سب سے زیادہ خون کہاں روئے؟ کہاں شام۔ ابن منظر کہتے ہیں میں پہلے دن بادشاہ سجاد کی بارگاہ میں گیا، میں نے قدموں میں ہاتھ لگا کے کہا بولا 700 بندوں کو آپ نے شام 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 کہا ہے، بولا شام میں ایسا ہو کیا گیا ہے؟ سجاد کہتے ہیں ابن منظر نہ پوچھ، یا تو مر جائے گا یا میں مر جاؤں گا۔ ابن منظر کہتے ہیں دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ اپنی سیوں کے لیے بتائے تو صحیح، بولا ہو کیا گیا ہے؟ فرمایا ویسے تو شام میں بہت کچھ ہوا ہے، لیکن ابن منظر ایک منظر ایسا ہے جو مجھ سجاد کو مرنے کے بعد بھی نہیں بھولنا
جلدی بازار میں داخل ہوئے. میری معصومہ بہن میرے پاس آ گئی. اس نے میری آواز کے دامن میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کے کہتی ہے سجاد میں تیری یتیمہ بہن ہوں. سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں. سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں. سجاد میرے گوشوارے چھینے میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا. سجاد میرے دامن میں آگ لگی میں نے کوئی سوال نہیں کیا. سجاد مجھے کرنا اونٹ پہ اس رنگ میں باندھا گیا کہ میرا کلیجہ اور دل آپس میں حال ہو گئے. سجاد میں نے کوئی سوال نہیں کیا. سجاد تجھ سے زندگی میں پہلی اور آخری بات ایک منٹ کہہ رہی ہوں. سجاد کہتے ہیں فرمائیے سکینہ کیا کہنا چاہتی ہے. بی بی فرماتی ہے سجاد اس شبر سے کہ میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے. میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے. جو سن رہے ہوتے ہیں اس کی اپنی مرضی ہے. سجاد فرماتی ہے بیٹا سکینہ ہوا کیا. کہتی ہے سجاد پہلے یہ تماچے مارتا ہے. جب یہ تماچے مار کے تھک جاتا ہے پھر یہ اپنے نیچے ساتھ میری زلفوں میں ڈالتا ہے. لوہے اور چمڑے کے تازیانوں سے مجھ پہ برسات کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں بلا اپنے الگو والے عباس کو, بلا اپنے جلالیوں والے عباس کو. سجاد جب یہ چچا عباس کا نام لیتا ہے راہوار کی گردن میں میرے چچے کا سر کانپتا ہے, ہونٹ ہلتے ہیں, آواز آتی ہے بادشاہ اگر لڑنے کی اجازت دی ہوتی اور آج سکینہ کو تماشے نہ بنتے, آج سکینہ کو تازیانے. آخری سر